अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम फितना कादियानियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आज हम अपने इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। फितना कादियानियत जो है, जिसे हम उर्फ़ आम में कादियानी कहते हैं, नाज़रीन मोहतरम, आजकल बिलखुसूस पाकिस्तान में ये फितना बहुत सार उठा रहा है और बदकिस्मती से इसे मुक़्तदर हलक़ों की हिमायत भी हासिल है, जो कि एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ बात है। तो नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू जो है वो बहार शरीयत हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 43 से जारी करेंगे, और ये तसनीफ़ है सदरुश्शरिया मौलाना शाह मोहम्मद अमजद अली आज़मी क़ुद्दस सिर्हुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जो कि खलीफ़ा मजाज़ हैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैह रहमतुर रहमान बरेलवी क़ुद्दस सिर्हुहू के। तो नाज़रीन, हमने अपनी पिछली जो वीडियो थी इस हवाले से, फितना कादियानियत के हवाले से, उसमें हमने यहाँ इख्तिताम किया था कि दाफ़िउल बला सफ़ा 20 पर ये कादियानी जो हैं वो ये लिखते हैं कि अब खुदा बतलाता है कि देखो, मैं इसका सानी पैदा करूँगा जो इससे भी बेहतर है, जो ग़ुलाम अहमद है, यानी ग़ुलाम अहमद का ग़ुलाम, यानी अहमद का ग़ुलाम। और शेर लिखा, इब्न मरियम के ज़िक्र को छोड़ो, उससे बेहतर ग़ुलाम अहमद है, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। नाज़रीन, ये बातें शायराना नहीं बल्कि वाक़ई हैं, और अगर तजर्बा की रूह से खुदा की तायीद मसीह इब्न मरियम से बढ़कर मेरे साथ न हो तो मैं झूठा हूँ, ये कहता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। दाफ़िउल बला सफ़ा 15, खुदा तौबा पाबंदी अपने वादों के हर चीज़ पर कादिर है, यानी खुदा तो बापाबंदी अपने वादों के हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन ऐसे शख्स को दोबारा किसी तरह दुनिया में नहीं ला सकता जिसके पहले फितना ने ही दुनिया को तबाह कर दिया है। अंजाम आथुम सफ़ा 41 में लिखता है, मरियम का बेटा कुशलिया के बेटे से कुछ ज़ियादत नहीं रखता, ज़ियादत नहीं रखता, ज़ियादत मतलब ज़ियादा। और कश्ती सफ़ा 56 में है, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर मसीह इब्न मरियम मेरे ज़माना में होता तो वो कलाम जो मैं कर सकता हूँ वो हरगिज़ ना कर सकता, और वो निशान जो मुझसे ज़ाहिर हो रहे हैं वो हरगिज़ दिखला ना सकता। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। फिर एजाज़ अहमदी सफ़ा 13 पर है, यहूद तो हज़रत ईसा के मामला में और उनकी पेशन गोइयों के बारे में ऐसे कवी एतराज़ रखते हैं कि हम भी जवाब में हैरान हैं, बग़ैर इसके कि ये कह दें कि ज़रूर ईसा नबी है, क्योंकि कुरान ने उसको नबी करार दिया है और कोई दलील उनकी नबूवत पर कायम नहीं हो सकती, बल्कि अबताल नबूवत पर कई दलाइल कायम हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। इस कलाम में यहूदियों के एतराज़ सही होना बताया और कुरान अज़ीम पर भी साथ लगे
یہ اعتراض جما دیا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس کے بطلان پر دلیلیں قائم ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صفحہ 14 میں ہے، عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 24 پر لکھا، کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے؟ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، تنزلوا علی کل افاق افیم، بڑے بہتان والے سخت گناہ گار پر شیطان اترتے ہیں۔ اسی صفحہ میں لکھا، ان کی اکثر پیشن گوئیاں غلطی سے پر ہیں۔ اور صفحہ 13 میں ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیشن گوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ اور صفحہ 14، ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشن گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں، اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نوح صفحہ 5 میں لکھتا ہے، ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشن گوئیاں ٹل جائیں۔ اور دافع الوساوس صفحہ 3 و زمیمہ انجام آتھم صفحہ 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ دافع البلا ٹائٹل پیج صفحہ 3 پر لکھتا ہے، ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، واللہ تعالی عالم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا۔ حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا مگر بروز کے طور پر خاکسار غلام احمد اد قادیان۔ آگے چل کر راست بادی کا بھی فیصلہ کر دیا۔ کہتا ہے، یہ ہمارا بیان نیک زنی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست باز اپنی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ناظرین، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسی بات معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ دیوبندی طبقہ فکر کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو عبادات میں اور تقوی میں اور اپنی عبادت کی مقدار میں معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مقام پر فرمایا تھا کہ دیوبندی جو ہے وہ فتنہ قادیانیت کا پہلا مرحلہ ہے یا پہلا زینہ ہے۔ اسی کے صفحہ 4 میں لکھا، مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوئی، بلکہ یحییٰ کو اس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ یحییٰ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حسور رکھا مگر مسیح کا نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ تو ناظرین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آپ نے فتنہ قادیانیت اور اس کے جو سربراہ ہے غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے، اس کے یہ آپ نے عقائد سنے اور ان کے جو ہے نا وہ تحریریں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کی، فاسق اور باطل تحریریں، انہیں آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس باطل عقیدے سے محفوظ رکھے اور ان کی سرکوبی کرنے کی ہمیں طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی پہرے داری
کہ ہم سے جو ہے وہ خدمت لے لے، ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت اور آپ کی ناموس پر آخر دم تک ہم پہرے دار رہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اگر ہماری آج کی گفتگو میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کمی کوتاہی کو معاف فرما کر اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔